الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عائشہ بلال is here. امید ہے آپ سب بخیر وعافیت ہوں گی، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ. سورۃ الہود لیکچر نمبر 9 آیت نمبر 96 سے آج ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں ہمیں صحیح سے قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے معجزات اور روشن دلیل دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا. إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، سو وہ لوگ فرعون کی رائے پر چلتے رہے اور فرعون کی رائے کچھ ٹھیک نہ تھی. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا پھر ان کو دوزخ میں جا اتارے گا، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے اترنے کی جس میں یہ لوگ اتارے جائیں گے. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ المرفود، اور دنیا میں بھی ان کے ساتھ لعنت ہی رہی اور قیامت کے دن بھی برا انعام ان کو دیا گیا. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ، یہ ان غارت شدہ بستیوں کے بعض حالات ہیں جو ہم آپ سے بیان کرتے ہیں. سو بعض بستیاں تو ان میں اب بھی ہیں اور بعض کا بالکل خاتمہ کر دیا گیا. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا. تو ان کے وہ معبود جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے تھے ان کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے جب آپ کے رب کا حکم آ پہنچا، اور الٹا ان کو نقصان پہنچایا. اور آپ کے رب کی پکڑ ایسی ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اور آپ کے رب کی پکڑ ایسی ہے إِذَا أَخْذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، اور آپ کے رب کی پکڑ ایسی ہے جب وہ کسی بستی کو پکڑتا ہے جبکہ وہ ظلم کیا کرتے ہوں، بلا شبہ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ، اور واقعات میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے اور آخرت کے عذاب سے. ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ، اور جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو وہ ایسا دن ہوگا جس میں تمام آدمی جمع کیے جائیں گے اور وہ سب کی حاضری کا دن ہوگا. وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ، اور ہم اس کو صرف تھوڑی مدت کے لیے ملتوی کیے ہوئے ہیں، یہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم نے ڈیلے کر دیا ہے. اس سے پہلے اس واقعے سے پہلے ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت موسیٰ تو نہیں، ابھی ان کا ہم ذکر کریں گے، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قصے ڈسکس کیے ہیں جو کہ سورہ ہود میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں. چونکہ ان میں ہر نبی کو مخصوص معجزہ عطا کیا گیا تھا، اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی معجزہ دیکھ کر پیغمبر کی صداقت کا یقین کر لیا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو بکثرت معجزات عطا فرمائے، اس سے ہر طبقہ کو ہدایت ہو سکتی تھی اور سب اس سے ہدایت حاصل کر سکتے تھے، لیکن لوگوں نے اس کو اگنور کیا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اگنور کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ مانا.
इस शोभा के इजाले के लिए अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का भी लास्ट पे जिक्र कर दिया सूरह हूद में, जो इन आयात में बयान किया गया है कि जिसका हासिल इरशाद यही है कि फकत यही नहीं कि अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम को एक एक मखसूस मौजज़ा देकर अक़वाम की हिदायत के लिए भेजा है, बल्कि ऐसा भी हुआ है कि एक पैगंबर को मुतअद्दिद मौजज़ात, बहुत बकसरत मौजज़ात, दलाइल, नबुव्वत, बराहीन, तौहीद अता फरमाकर मबऊस फरमाया, मगर सरकश बागियों ने फिर भी उनको ना माना। क्योंकि हमने पहले हजरत नूह, हजरत हूद, हजरत सालेह, हजरत इब्राहीम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की किस्से डिस्कस किए ना, उनमें सबको एक एक मौजज़े की बात की गई है कि एक एक मौजज़ा अता किया गया था। जैसे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, उनको नाक़तुल्लाह का मौजज़ा, ठीक है, और इन सब की बात की जा रही है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मुतअद्दिद बहुत सारे मौजज़ात अता फरमाए, लेकिन फिर भी लोग उनको ना माने। लोगों ने उनके मुख्तलिफ दलाइल, उनके मोजज़ात को झुटला दिया। रोशन दलाइल, खुले निशानात देखकर भी फ़िरौनियों ने पैगंबर खुदा की बात ना मानी। इसी दुश्मने खुदा फ़िरौन के हुक्म पर वो लोग चलते रहे, हालांकि उसकी यानी फ़िरौन की कोई बात ठिकाने की न थी जिसे मानकर इंसान भलाई हासिल करता था और कर सकता था। जिस तरह फ़िरौन यहाँ कुफ्र और तकज़ीब का पेशवा था, क़यामत के दिन भी फ़िरौनियों का इमाम रहेगा। अब दुनिया में जो जिसकी परवाह कर रहे होते हैं ना, जिसकी तकलीद कर रहे होते हैं, जिसको अपना फॉलोवर मान रहे होते हैं, जिसको अपना मान रहे होते हैं कि ये हम इसको फॉलो कर रहे हैं, या ये हमारा, हम इसके साथ बैत है, हमने इसके साथ बैत कर ली है, हम इसको अपना मजहबी पेशवा मान रहे हैं, तो जो जिसकी तकलीद करता होगा ना, क़यामत वाले दिन वो उसी के साथ होगा। अगर हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीद कर रहे होंगे, उन्हीं को हम अपना पेशवा मानते होंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम अहकामात पर अमल करते होंगे, तो वही क़यामत वाले रोज हमारे साथ होंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, तो ये चीज है कि जो जिसकी तकलीद कर रहा है दुनिया में, अगर उसने दुनिया में शैतान की तकलीद की है, शैतान के पीछे चलता रहा है, उसकी अंधी तकलीद करता रहा है, तो वो उसको जब उठाया जाएगा तो शैतान के साथ ही उठाया जाएगा। इसी तरह फ़िरौनियों की यहाँ पे बात हो रही है कि फ़िरौनियों को भी अल्लाह ताला उठाएगा, तो वो फ़िरौन के साथ होंगे, लेकिन फ़िरौन जब चलता जाएगा तो उसका एंडिंग या टर्निंग पॉइंट क्या होगा? जहन्नम होगी। तो जब वो जहन्नम में जा गिरेगा तो ये सारे जो उसके साथ थे, उसके फॉलोवर थे, दुनियावी चंद रोज़ा लालच के लिए, चंद रोज़ा इनाम के लिए, चंद रोज़ा पैसे के लिए अगर इन्होंने फ़िरौन को माना था, तो जैसे ही फ़िरौन जहन्नम में गिरेगा तो ये सारे भी उसी जहन्नम में घिर जाएँगे। यही वो घाट होगा जहाँ ठंडे पानी की जगह भस्म कर देने वाली आग मिलेगी और रहती दुनिया तक लोग फ़िरौन और फ़िरौनियों पर लानत भेजते रहेंगे। फिर क़यामत में अल्लाह के फरिश्ते और मैदान हशर में खड़ी होने वाली मखलूक की तरफ से भी उन पर लानत पड़ेगी। गर्ज़ लानत का सिलसिला ये चलता रहेगा, गोया ये इनाम है इनके कारनामों पर, जो कि इन्हें दुनिया में भी दिया गया और आखिरत में भी इन्हें दिया जाएगा। आगे तमाम गुज़िश्ता पैगंबरों और उम्मतों के किस्सों का निचोड़ बयान किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि पिछली कौमों के किस्से जो बयान किए गए, किस तरह इन्होंने पैगंबरों की तकज़ीब और गुस्ताखियाँ की, फिर किस तरह तबाह हुए। इनमें से बाज़ बस्तियाँ तो सफ़ाए ज़मीन पर अपना नामो निशान रखती हैं और बाज़ उजड़ गईं और उनकी कुछ खंडर बाकी हैं। ठीक है? इज़ा अख़ज़ल क़ुरा वहिय ज़ालिमा, और जब अल्लाह ने उनको पकड़ा, किसी भी बस्ती को, उनके ज़ुल्म के सबब, तो ऐसा उनको सख्त अज़ाब दिया कि उनके निशानात ना मिले और बाज़ बस्तियाँ तो मलिया-मेट हो गईं। जैसे कौम लूत की बस्तियाँ वो सिरे से मलिया-मेट हो गईं। जैसे मिस्र के जो फ़िरौन का मुकाम था, फ़िरौन ही डुबो दिया गया, बाकी वो इलाका और ज़मीन अभी भी कायम है। जैसे कौम समूद के खंडरात, ग़ज़वा तबूक में मदीना मुनव्वरा से जाते हुए रास्ते में कौम समूद का कुआँ, ऊँटनी की आमद-ओ-रफ़्त का रास्ता जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को दिखाया था, तो यहाँ पे ये चीज़ बताई जा रही है कि कुछ निशानात तो अभी भी मौजूद हैं। लेकिन कुछ के तो निशानात ही मिट गए, जो उन्होंने अल्लाह ताला के साथ शिर्क किया, अल्लाह ताला को झुटलाया, तो अल्लाह ताला ने किसी को बेकसूर नहीं पकड़ा। वमा ज़लमनाहुम वलाकिन ज़लमू अनफुसहुम फमा अग़नत अन्हुम आलिहतुहुम अल्लती, अल्लाह उन पे जुल्म नहीं करता, बल्कि उनके गुनाहों के सबब उनकी पकड़ होती है। जो उन्होंने, अल्लाह किसी को बेकसूर नहीं पकड़ता, जो जुल्म का वहम, वो कहते हैं ना कि हम पे जुल्म किया गया या उन पे वहम होगा, तो ऐसे वहम की जरूरत नहीं है। जब वो जुराइम के इर्तिकाब में हद से आगे निकल गए और अपने खुलम खुला उन्होंने जुल्म किया, तो अल्लाह ताला ने फिर उनको उसी सजा का मुस्तहिक ठहराया। तो फिर तब अल्लाह का अज़ाब आया। फिर देख लीजिए, जिन बातिल माबूदों और देवताओं का इन्हें बड़ा सहारा था, जिनसे इन्हें बड़ी बड़ी तवक्कुआत थी, जिन पर इन्होंने अपनी तवक्कुआत कायम कर रखी थी, वो ऐसे सख्त मुसीबत में भी
نہ تو ان کی ہیلپ لے سکے، نہ ان کے وہ جھوٹے معبود ان کے کام آ سکے، نہ ان کو عذاب سے بچا سکے، تو یہ ان کی ہلاکت کا سبب بنے۔ اور یہ تو دنیاوی ہلاکت تھی نا، لیکن آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں سخت سے سخت سزائیں دی جائیں گی۔ جن کی یہ مان کے اپنے پیغمبروں کو جھٹلاتے رہے، وہ بھی ان کے کسی کام نہ آئیں گے، وہ بھی انہیں جہنم میں لے جانے کا باعث بنیں گے۔ یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنی، جس وقت وہ دن آئے گا کوئی شخص اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہ کر سکے گا۔ فمنہم شقی و سعید، پھر ان میں سے بعض تو شقی ہوں گے اور بعض سعید ہوں گے، یعنی بعض لوگ تو خوش ہوں گے، خوشی ان کے چہرے سے ٹپک رہی ہوگی، اور بعض بدبخت ہوں گے۔ جب بروز قیامت ہوگا، قیامت کا دن آئے گا، ان میں سے کچھ لوگ اس ٹائم خوشی منا رہے ہوں گے، لیکن کچھ لوگ بدبخت ہوں گے، شقی بدبخت ہوں گے، وسعید اور کچھ انتہائی خوش ہوں گے، خوش بخت ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، پس جو لوگ بدبخت ہوئے، فَفِي النَّارِ، وہ دوزخ میں ہوں گے، لَهُمْ ان کے لیے، فیہا اس میں زفیر چیخنا ہوگا، وشہیق اور ان کا دھاڑنا ہوگا، خالدین ہمیشہ کے لیے رہیں گے، فیہا اس میں، ما دامت السماوات، جب تک آسمان، والارض اور زمین، الا ما شاء ربک، اور جب تک آپ کا رب آپ کو رکھنا چاہے گا، ان ربک فعال لما یرید، اور بے شک آپ کا رب کر گزرنے والا ہے جو وہ چاہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور جو لوگ سُعِدُوا، خوش بخت ہوئے، فِي الْجَنَّةِ، سو وہ جنت میں جائیں گے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ما دامت السماوات، جب تک ہیں آسمان، والارض اور زمین، الا ما شاء ربک، اور جب تک آپ کا رب رکھنا چاہے، عطاء اپنی عطا، غیر مجزوز نہ ختم ہونے والی، فلا تکو فی مریت، پس تو نہ رہ شعبے میں، کسی شک میں، مما سے جو یعبدو عبادت کرتے ہیں، پوجتے ہیں، ہؤلاء وہ لوگ، ما یعبدون کو نہیں پوجتے، الا سوائے کما جیسے یعبدو پوجتے ہیں، آباؤہم ان کے باپ دادا، من قبل اس سے پہلے، وَإِنَّا اور بے شک ہم نے، لَمُوَفُّوهُم انہیں پورا پھیر دیا، یا ہم انہیں پورا پھیر دیں گے، نصیبہم ان کا حصہ، غیر منقوص ان کو کم کیے بغیر، گھٹائے بغیر، ان کو پورے کا پورا حصہ دیا جائے گا۔ پہلی آیت میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ روز قیامت کا ذکر ہو رہا تھا، کیا ذکر ہو رہا تھا کہ اگر انہوں نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو ان کا شمار اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگا، اگر انہوں نے ایسے لوگوں کی پیروی کی ہوگی جو دنیا اور آخرت میں رسوا کرنے والے ہیں، جیسے کہ فرعونیوں کی بات کی جا رہی تھی کہ اگر فرعون کی پیروی کی ہوگی تو سب لوگ، ان کا شمار فرعون کے ساتھ ہوگا، اور وہ جو کہ جہنم کی گھاٹی میں جا گریں گے۔ ٹھیک ہے، اب ان آیات میں یوم آخرت کے متعلق ہی مزید بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن بغیر اللہ کے حکم سے کوئی کسی سے کچھ بات نہیں کر سکے گا۔ ایسا ہوتا ہے نا کہیں جتنا بڑا مرضی مجمع ہو، جیسی مرضی گیدرنگ ہو، تو ہمیں جتنا مرضی کہا جائے نا چپ رہیے، چپ رہنا ہے، کسی کو بات کرنے کی پرمیشن نہیں ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں، ایسے ہماری وسپرنگ ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہم نا بات کر رہے ہوتے ہیں یا تھوڑا بہت اشارے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے حکم سے بروز قیامت جتنا بڑا مرضی مجمع ہوگا، ہم کسی کو پہچانے نہ پہچانے، لیکن ہمیں بولنے کی، کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کسی سے بات نہیں کر سکے گا، اور بغیر اجازت کسی کو بولنے کی اللہ کی طرف سے بالکل بھی پرمیشن نہیں ہوگی۔ یعنی واقعات قیامت کی ہولناکی اور جلال الہی کے ظہور کے سبب کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا، سب ایسے شوق ہوں گے، ایسے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلے گا، ہاں جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی، حکم ہوگا، وہی بول سکے گا۔ پھر بتایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن تمام جو لوگ جمع ہوں گے ان کے 2 گروپس بنائے جائیں گے، انہیں 2 گروپس میں ڈیوائڈ کیا جائے گا۔ انہیں 2 گروپس میں ڈیوائڈ کر دیا جائے گا۔ ایک گروپ تو ہوگا خوش بخت لوگوں کا، جن کے لیے ورڈ استعمال کیا گیا ہے سعید کا ورڈ، ٹھیک ہے، ان کے لیے سعید کا ورڈ استعمال کیا گیا کہ یہ خوش نصیب ہوں گے، اور انہیں وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور ان کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خوش قسمت ہوں گے، فَفِي الْجَنَّةِ، جنت میں رہیں گے، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرے کے لیے وشہیق، ٹھیک ہے، شقو ففی النار، ان کے لیے ایسے بدبخت لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو کہ بدبخت ہوں گے، 2 گروپس ہوں گے، ایک خوش بخت لوگوں کا ہوگا، دوسرا بدبخت لوگوں کا ہوگا۔
اور پہلا گروپ جو ہے شقی لوگوں کا وہ مبتلا عذاب ہوں گے، دوسرا گروہ ہوگا وہ نجات یافتہ ہوں گے۔ اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ اہل محشر کی دو قسمیں ہیں جو کہ یہاں ان آیات میں اس رکوع میں ڈسکس کی گئی ہیں، ایک سعید اور دوسری اشقیاء یعنی شقی۔ مگر ایک تیسری قسم بھی ہے جیسے کہ علماء محققین نے لکھا ہے، جیسے کہ یاد کیجئے ہم نے سورہ اعراف میں بھی پڑھا ہے۔ اعراف کے معنی کیا ہے؟ اعراف کے معنی یہی ہے کہ وہ ایسا بلند ٹیلا ہوگا یا ایسا کوئی پہاڑ ہوگا یا ایسی کوئی دیوار ہوگی جو کہ جہنم اور جنت کے درمیان میں حائل ہوگی، اس پہ وہ لوگ رہیں گے جن کے ثواب اور گناہ برابر ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو تین طرح کے گروپس بھی ہو سکتے ہیں، دو طرح کے گروپس بھی، لیکن زیادہ یہ ہے کہ اعراف کے معنی جب یہ ہیں تو تین طرح کے گروپس ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جو کہ خوش قسمت ہیں، ایک وہ ہوں گے جو کہ شقی ہیں، اور تیسرا اصحاب اعراف والے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، جو شقی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا، اور ایسی اور جن کے پاس حسنات اور سیئات یعنی برائیاں اور گناہ جن کے برابر ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ جیسے کہ دیوانے ہیں، یا پھر ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ دیوانے، پاگل، چھوٹے بچے، اور یہ بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ ٹھیک ہے، اور بعض جگہ یہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ جو چھوٹے بچے جن کی بھی برتھ ہوتی ہے، برتھ کے بعد یا پھر آفٹر برتھ یا بیفور برتھ جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے نا، تو ان بچوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، اور وہ سفید موتیوں کی مانند، انہوں نے وائٹ لباس پہنا ہوا ہوگا اور وہ سفید موتیوں کی مانند وہاں پہ لڑکتے پھر رہے ہوں گے، اور ایسا اچھا سما ہوگا کہ یہ خوبصورت سے موتی جیسے یہاں پہ پھر رہے ہیں ہوں گے۔ وہ بچے خوبصورت لگیں گے، بہت پیارے لگیں گے، لیکن موتیوں کی طرح بھاگتے دوڑتے پھر رہے ہوں گے۔ اور ایک جگہ یہ بھی فرمایا گیا ہے تو کہ وہ اپنے والدین کو جنت میں لے جانے کا باعث بنیں گے۔ وہ والدین سے کہیں گے کہ آپ ہم نے دنیا میں تو اپنے ماں باپ کا پیار دیکھا نہیں، آپ ہمیں جنت میں ان کے ساتھ کر دیجئے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جنت میں والدین کو لے جانے کا باعث بنے۔ ٹھیک ہے، اور پھر بات کی جا رہی ہے اصحاب اعراف کی کہ وہ جن کی نیکیاں اور سیئات برابر ہوں گے تو اصحاب اعراف والے ہوں گے، اور وہ جنتیوں کی بھی آوازیں سنیں گے، پھر اللہ سے دعا کریں گے ہمیں جنت میں ڈال دیں، جنت ہمیں عطا کر دی جائے۔ پھر جب وہ جہنمیوں کی چیخو پکار سنیں گے تو وہ ایسے ڈر جائیں گے، دہل جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کہاں ڈالے، اللہ انہیں جنت میں جنت عطا فرما دے یا پھر انہیں جہنم کے گڑھے میں ڈال دے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور پھر تیسری قسم ہے ایسے لوگوں کی جو کہ سعید ہیں۔ ٹھیک ہے، اور سعید وہ لوگ ہوں گے جو کہ خوش بخت ہوں گے، خوش بخت ہوں گے۔ بدبخت سعید جو شقی لوگ ہیں وہ اس طرح سے ان کی لائف ہوگی وہاں پہ کافر دوزخ میں ایسے حال میں ہوں گے کہ ان کی چیخ و پکار بہت زوردار ہوگی، شدت کرب و غم اور شدت رنج و الم سے اشقیاء لوگوں کی یہ حالت ہوگی کہ وہ گدوں کی طرح چیختے چنگاڑتے ہوں گے، دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس حال میں رہیں گے، کوئی نکلنے کا راستہ نہ ہوگا، کوئی سبیل نہ ہوگی۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ ہی کو نکالنا منظور ہوا تو یہ اور بات ہے کہ اللہ جب چاہے نکال سکتا ہے، کیونکہ حق تعالیٰ کو پورا قدرت اور اختیار ہے، مگر باوجود قدرت کے یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات نہ چاہیں گے۔ لیکن کفار کا نکلنا تو کسی صورت پاسبل نہیں ہے، تمام لوگوں کا یہی عقیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، کفار کو ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا، نہ کبھی وہاں سے نکالے جائیں گے، نہ کبھی ان کو وہاں سے موت فنا کرے گی، نہ کبھی وہ موت آئے گی جو ان کو فنا کر سکے۔ اور جو لوگ سعید ہیں وہ جنت میں ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور بعض ایسے لوگ جنہوں نے کچھ گناہ کیے ہوں گے اور وہ مسلم ہوں گے، انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہوگا، تو ہو سکتا ہے کہ ان کو کچھ ٹائم کے لیے عذاب دیا جائے، جہنم میں ڈال دیا جائے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ نکال کر جنت میں ڈال دیں، واللہ اعلم۔ تو یہ بھی اس چیز پہ بھی ہمارا عقیدہ ہے، ہم اس چیز پہ بھی رہتے ہیں، عطاء غیر مجذوذ فرما کر بشارت دے کر انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو خوش بختی کی علامات یہاں پہ یہ بھی بیان کی گئی ہیں کہ خوش بختی کی علامت دل کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ دل کا نرم ہونا، دل کا نرم ہونا، دل نرم ہونا چاہیے، یہ بھی خوش بختی کی علامت ہے۔ اور اللہ کے خوف سے رونا، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنا۔ ہاں جی، خوش بختی کی علامات کی بات کر رہے تھے ہم۔ خوش بختی کی علامت کی 5 نشانیاں ہیں، یہ کہ دل کی سختی، اور خوش بختی جو ہے اس میں 5 یہ علامتیں ہیں کہ دل کا نرم ہونا، اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا، اور زہد و تقویٰ ہونا،
اور دنیا سے نفرت ہونا اور اللہ کے سامنے شرمندہ رہنا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ شقی لوگوں کی بھی 5 نشانی ہیں۔ کیا ان کی 5 نشانیاں کہ دل کی سختی ہے، ان کا دل بہت سخت ہوتا ہے، کسی چیز پہ نرم نہیں ہوتا۔ آنکھیں خشک ہوتی ہیں، کسی چیز پہ نرم نہیں ہوتی، کبھی رونا نہیں آتا۔ ایون اگر کبھی کسی ڈیتھ پہ بھی چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں یہ لوگ رو رہے ہیں، رونا کیسے ہے، رونا نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ آنکھیں خشک ہوتی ہیں، دنیا کی طرف بہت رغبت ہوتی ہے، دنیا سے بہت محبت ہوتی ہے، دنیا کی بہت آرزویں ہوتی ہیں۔ نمبر 4 دنیا کی بہت آرزویں ہوتی ہیں۔ اور نمبر 5 سب سے مین پوائنٹ، جو شقی شخص ہوتا ہے نا وہ بے حیا ہوتا ہے، اسے کسی چیز کا حیا نہیں ہوتا۔ مجھے یہاں پہ یاد آ گئی ایک حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اور دوسری حدیث جو ہے اس کا مفہوم بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، کہ جب حیا نہ ہو تو جو چاہے کرو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حیا نہ ہو تو جو چاہے کرو۔ تو جب بندے میں حیا ہی نہیں ہوگی تو اس میں یہ تمام چیزیں پائی جائیں گی، وہ دنیا کے لیے جو کچھ کرنا چاہے گا، جیسا لباس پہننا چاہے گا، جیسے وہ رہنا چاہے گا، اس کو کسی چیز سے فرق نہیں پڑے گا، اسے لگے گا کہ میں بہترین کام کر رہا ہوں، میرے سے اچھا کوئی کام کر ہی نہیں سکتا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، سو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی ہے تو ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور یہ لوگ اس کی طرف سے ایسے شک میں ہیں جس میں خود ہی یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّهُمْ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور بالیقین سب کے سب ایسے ہی ہیں کہ آپ کا رب ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا حصہ دے گا، بالیقین ان کے سب اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے وہ۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ تو آپ جس طرح کہ آپ کا حکم ہوا ہے مستقیم رہیے، اور وہ لوگ بھی جو کفر سے توبہ کر کے آپ کے ہمراہی میں ہیں۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اور آپ دائرہ سے ذرا بھی نہ نکلیے، یقیناً وہ آپ کے سب اعمال کو دیکھتا ہے، اور ان ظالموں کی طرف مت جھکیے، کبھی ان کو دوزخ کی آگ لگ جائے گی، اور اللہ کے سوا کوئی آپ کی رفاقت کرنے والا نہیں ہے، نہ ہی حمایت کرنے والا۔ آپ نماز کی پابندی رکھیے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور آپ نماز کی پابندی رکھیے دن کے دونوں سروں پر، رات کے کچھ حصوں میں۔ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، کچھ حصوں میں بے شک نیک کام مٹا دیتے ہیں برے کاموں کو۔ ان الحسنات، بے شک نیکیاں، یذہبن السیئات، مٹا دیتی ہیں برائیوں کو، گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ذکر للذاکرین، اور یہ ایک ایسی نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ بس پھر بس آپ صبر کیجئے، فإن اللہ، بس بے شک اللہ تعالیٰ، لا یضیع، نہیں ضائع کرے گا، اجر المحسنین، نیک لوگوں کے اجر کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیونکہ پہلے ہم نے سعادت مند اور شقاوت والے لوگوں کا ذکر کیا تھا، اور ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اتباع کرے گا وہ قابل سعادت ہے اور اس کی نجات ہوگی، اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اختلاف رکھے گا اور وہ باعث شقاوت ہوگا۔ اور اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، مگر لوگوں نے اس میں اختلاف کیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کر دی، لیکن لوگوں نے اس میں اختلاف کیا، لوگوں نے اس کو نہ مانا، کسی نے مانا، کسی نے نہ مانا، کسی نے قبول کیا، کسی نے نہ کیا، جس سے لوگ اللہ تعالیٰ کی عطاب کا ذریعہ بنے۔ پھر یہی معاملہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی کتاب یعنی قرآن کے ساتھ پیش آیا، بس آپ مغموم نہ ہوں، غم زدہ نہ ہوں، کافروں کی اختلاف اور تکذیب سے آپ نہ گھبرائیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے موٹیویشن دی جا رہی ہے، تسلی دی جا رہی ہے، دلاسا دیا جا رہا ہے کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ سے اختلاف کرنے والے فیرونیوں کے حکم میں بھی ہیں،
اور جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آج سے پہلے آتے گئے سب کو جھٹلانے والے اور ان کا اختلاف کرنے والے لوگ موجود تھے. بے شک اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ کی قدرت یہ ہے جس کو چاہے وہ ہدایت دے دے اور جس کو چاہے وہ گمراہ کر دے. اور یہ اختلاف اور تفریق اگر اللہ چاہتا تو یہ پیدا ہی نہ ہونے دیتا. اللہ اگر چاہتا تو لوگوں کے سارے جھگڑے ایک دم سے ختم کر دیتا اور سب لوگ ایک ہی بات مانتے, اللہ کی بات مانتے. لیکن اللہ نے یہ چیزیں رکھ دی. انسان اشرف المخلوقات ہے کہ یہ خود برائی, سیئات اور حسنات میں ڈفرینس کرے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور کس طرح سے اس نے چلنا ہے. تو اللہ نے انسان کو ایک حد تک آزادی دے دی کہ وہ کس راستے پہ چلتا ہے. آیا خالق و مخلوق کا ٹھیک ٹھیک حق پہچان کر اللہ کی رحمت و کرامت کا مستحق بنتا ہے یا وہ غلط کاری والا راستہ اپناتا ہے. تو اس کی پوری جزا و سزا اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں دے گا. اس مقصد کے لیے انسان کے ساتھ ایسے بنائی ہے کہ وہ نیکی یا بدی کے اختیار کرنے میں بالکل مجبور اور مضطر نہ ہو. اور اگر وہ کسی چیز کو دیکھے تو اس کو وہ خود سے سمجھنے کی کوشش کرے, خود سے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے, خود سے اس کو جانچنے کی کوشش کرے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہو رہا ہے کہ لوگ حق کو قبول کریں یا نہ کریں, آپ اپنی ذات سے صراط مستقیم اور دین حق پر سیدھے قائم رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا. اور جن لوگوں نے کفر وغیرہ سے توبہ کر کے آپ کی معیت اختیار کر لی, آپ کا اتباع کیا, آپ کو فالو کیا اور حق تعالیٰ کی طرف رجوع کیا, ان کو بھی آپ کی طرح احکام الہیہ پر نہایت استقلال کے ساتھ جمے رہنا چاہیے. عقائد, اخلاق, عبادات, معاملات, دعوت و تبلیغ وغیرہ ہر چیز میں ان کو چاہیے کہ استقامت سے قائم رہیں یہاں تک کہ یہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے. اور منزل مقصود ان لوگوں کی کیا ہوگی؟ جو اپنے عقائد ٹھیک رکھیں گے, اپنا اخلاق ٹھیک رکھیں گے, عبادات ٹھیک رکھیں گے, معاملات ٹھیک رکھیں گے اور ہر چیز میں بہترین طریقے سے اللہ رب العزت کے احکامات کو فالو کرتے رہیں گے. تو ان کی اینڈنگ اور ان کا ٹرننگ پوائنٹ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کا شمار فرمائے گا سعید لوگوں میں, جو کہ سعادت مند ہوں گے, جو کہ خوش نصیب ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کا شمار ان لوگوں میں فرمائے گا. اور فرمایا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا بنا دیا, بوڑھا کر دیا, اس لیے کہ اس میں استقامت نہایت سخت اور دشوار ہے. سورہ ہود ہم پڑھ رہے ہیں, اس کی ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ ہود کے بارے میں فرمایا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا بنا دیا اس لیے کہ استقامت نہایت سخت اور دشوار ہے. اب ان آیات میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات دیے گئے ہیں وہ یہ ہیں, سب مسلمان مل کر اپنی کتاب مبین قرآن کریم کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں, اختلاف سے پرہیز کریں, شریعت اور صراط مستقیم پر پوری طرح استقامت سے جم جائیں اور کسی قسم کے شک و شعبے میں نہ پڑیں, حدود شریعت سے باہر نہ نکلیں, بے دینوں کی شان و شوکت دیکھ کر ان کی طرف مائل نہ ہوں, نہ ان کے رسوم, ان کے طور طریقے اور نہ ہی ان کے طرز عمل کو اختیار کریں. اور جو اہل فساق و فجار ہیں ان سے الگ رہیں, جو فساد پھیلانے والے ہیں ان سے الگ رہیں. اللہ کے سوا مسلمانوں کا کوئی مددگار نہیں ہے. اگر مسلمان ظالموں کی طرف جھکے اور نافرمانیوں کی طرف مائل ہوئے تو ان کا یہ طریقہ اللہ کو پسند نہیں آئے گا اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی. نمازوں کی پابندی کی جائے, اور فرمائے اس میں جو سب سے مین پوائنٹ ہے, ان الحسنات یذہبن السیئات, بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. ان الحسنات, بے شک نیکیاں یذہبن السیئات, مٹا دیتی ہیں برائیوں کو. اگر آپ نیکیاں کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی برائیوں کو ختم فرما دے گا. صبر کا حکم دیا گیا ہے اور صبر و نماز سے, اور فرمایا گیا ہے کہ نماز پڑھیے اور صبر کیجیے. اگر کوئی بھی مشکل پیش آتی ہے تو آپ صبر کریں, نماز پڑھیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرمائے, ظالموں کافروں کے گروہ سے ہمیں الگ فرما دے اور ہمارا دنیا میں رہنا بھی اچھے لوگوں کے ساتھ فرمائے اور ہمارا آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ شمار سعادت لوگوں میں فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.